الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. قبہ الصخرہ ڈوم آف دا راک بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب موجود ایک تاریخی چٹان کے اوپر سنہری گنبد کا نام ہے. یہ 8 پہلو عمارت پچھلی 13 صدیوں سے دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہو رہی ہے. یہ حرم قدس شریف کا ایک حصہ ہے. عربی میں قبہ کا مطلب گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے. 630 عیسوی میں خلیفہ عمر بن خطاب نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کو صاف کیا تو چٹان واضح ہوئی. اس کے ساتھ ہی مسجد اقصی ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جبکہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 685 اور 681 عیسوی کے درمیان کثیر سرمایے سے چٹان کے اوپر گنبد تعمیر کروایا جو فن تعمیر کا ایک عظیم اور زندہ شاہکار ہے. دنیا اس گنبد کو قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دا راک کے نام سے جانتی ہے. قبہ الصخرہ اس گنبد کا نام ہے جو ایک چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے. اسی گنبد کی تصاویر ہمیشہ اخبارات اور رسائل کی زینت بنتی ہے اور اسی کو ہی غلطی سے مسجد اقصی سمجھا جاتا ہے. اس جگہ کے متعلق مختلف تاریخی روایات مشہور ہیں مگر ان کی کوئی مستند حیثیت نہیں. اسی لیے خلفائے راشدین کے دور میں اس چٹان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. بہت بعد میں اموی حکمران عبد الملک بن مروان نے اس چٹان پر ایک گنبد تعمیر کروایا. یہ گنبد مسجد اقصی کے صحن میں مسجد کے ہال سے 500 میٹر کے فاصلے پر ایک اونچے چبوترے پر قائم ہے. یہ قبہ صحن حرم میں قدر اونچی جگہ پر موجود ایک قدرتی چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے. اسی لیے اسے قبۃ الصخرہ یعنی چٹان کا گنبد کہتے ہیں. یہ عمارت 8 پہلو ہے. اس کا ہر پہلو 66 فٹ طویل ہے. اندرونی قطر 192 فٹ اور قبے کے قاعدے کا قطر 66 فٹ ہے. یہ قبہ 99 فٹ بلند اور لکڑی کا بنا ہوا ہے جس پر باہر کی طرف سے سونے کا رنگ چڑھا ہوا پیتل اور سیسا لگایا گیا ہے اور اندر کی طرف سے گچ کا استر کیا گیا ہے جس میں خوبصورت سنہری کام اور پرتکلف آرائش و زیبائش کی گئی ہے. اس کی تعمیر کا آغاز 66 ہجری بمطابق 685 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا تھا اور تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں 72 ہجری بمطابق 681 میں ہوئی. مشہور ہے کہ بنی امیہ نے اس کی تعمیر پر مصر کے خراج سے حاصل ہونے والی 7 سال کی آمدنی خرچ کی تھی. موجودہ عمارت ترک سلاطین سلطان عبد الحمید 1853 اور سلطان عبدالعزیز 1874 کے عہد کی مرمت کردہ ہے. چنانچہ دیواروں کی بیرونی میناکاری، خوبصورت رنگین شیشوں کی 38 کھڑکیاں اور تزئین و آرائش سب مخصوص ترکی طرز کا ہے. عمارت کے باہر چاروں طرف خوبصورت پتھروں پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یاسین کی خط طغرا میں دلفریب انداز میں تحریر کی گئی ہیں. یہ آیات سلطان عبد الحمید ثانی نے تحریر کروائی تھیں. کھڑکیوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی حسن، ترتیب اور بہترین جالیدار کام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. یہ قبہ ایک اونچے چبوترے پر ہے جس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. ان سیڑھیوں کے اختتام پر محرابی دروازے ہیں جن سے ایک وسیع دروازے کی ابتدا ہوتی ہے. اسی چبوترے کے بیچوں بیچ یہ قبہ قائم ہے. قبے میں اندر کی طرف ستون کی 2 قطاریں ہیں. پہلی قطار چٹان کے ارد گرد ہے اور اس میں 4 نہایت ضخیم اور چوڑے اور 12 گول چھوٹے ستون ہیں. دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے. اس میں 8 بڑے اور 16 چھوٹے ستون ہیں. اس طرح اندرونی حصہ 3 حصوں میں منقسم ہے. پہلے میں چٹان رکھی ہے جبکہ درمیان کا حصہ ستونوں سے گھرا ہوا ہے اور تیسرا حصہ دروازے سے متصل ہے.
آج کل دروازے کے ساتھ متصل حصے میں سبز اور درمیان والے حصے میں سرخ قالین بچھی ہوئی ہے۔ مسلمان یہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بعض کتب تاریخ میں اس عمارت کو مسجد قبہ الصخرہ بھی کہا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ باقاعدہ مسجد نہیں ہے، ایک طرح کی جائے نماز ہے جسے مسلمان یہاں آنے کے بعد لہو لعب میں مشغول ہونے کے بجائے نماز و تلاوت سے آباد رکھتے ہیں۔ اس گنبد کی تعمیر کے نگران مشہور تابعی رجا بن حیوت اور یزید بن سلام تھے۔ رجا بن حیوت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہمنشین ساتھی اور مشہور اہل علم میں سے ہیں۔ آپ فلسطین کے ایک مقام بیبان کے اور آپ کے ساتھی یزید بن سلام القدس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بہت ہی محبت اور لگن سے تعمیر مکمل کی تو خلیفہ وقت کو اطلاع دی کہ 1,00,000 دینار بچ گئے ہیں۔ اس نے ان کو لکھا کہ یہ آپ کی محنت اور دیانتداری کا انعام ہے، آپ رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس اعزاز اور نعمت کے شکرانے میں اپنی بیویوں کا زیور بھی اس عمارت میں لگانا چاہیے تاکہ ہم اس کے بدلے کچھ اجر لیں۔ اس پر خلیفۃ المسلمین نے حکم دیا کہ اس سونے کو پگھلا کر اس گنبد پر طلاکاری کر دی جائے۔ چنانچہ اس گنبد پر جو آج لافانی چمک اور خوبصورتی ہے، اس میں مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی کے علاوہ ان 2 جلیل القدر تابعین کی محبت اور اخلاص کا نور بھی ہے۔ 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سکوں میں ڈھلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کی حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کروا دیا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفے نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت زیادہ رد و بدل کی۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس سے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ گنبد صخرہ کو مسجد اقصی کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرق کی جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کے باعث اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ 1945 میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے جس کی وجہ سے باب اوسط گر گیا اور گنبد کو کافی نقصان پہنچا۔